ضرورت ہے. اگر ہم نے حضور کے درد کو ڈھنگ سے سمجھا تو ہمیں احساس ہوگا کہ امت کتنی قیمتی ہے، اور اس وقت ہمارے کردار و عمل سے کوئی بھی ایسا کام سرزد نہیں ہوگا جس سے امت کسی فتنے کا شکار ہو، یا امت آزمائش میں مبتلا ہو جائے، یا امت پریشانیوں کا شکار ہو. اللہ رب العزت نے، اس سے پہلے میں واضح کر دوں کہ مجھے عنوان دیا گیا ہے کہ جو سلاسل طریقت ہیں ان سلسلوں کے بیچ میں اتحاد کیسا ہونا چاہیے. میں انشاءاللہ وہاں آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ حضور نے امت کی ترتیب کیسی کی ہے، اور حضور نے کس طرح سے ہم بھولی بھیڑوں کو پالا ہے، ہمارے کیا کیا تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں، اور ان کے سینے میں ہمارے لیے کلیجہ کس طرح سے لگتا تھا. یہ بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. امام احمد خان مودودی سے بریلوی کا ایک شعر ہے، پہلے سجدے کے روز ازل سے ضرور یادگاری امت کے لاکھ سلام. یعنی پہلے سجدے سے پیدائش کے ساتھ ہی حضور نے اپنی امت کو یاد کرنا شروع کیا، اور پھر اس کا سلسلہ کبھی رکا نہیں. اپنی تعلیمات میں پریکٹیکل طور پر اور پھر تربیت کے ذریعے سے صحابہ کی جو فوج حضور نے تیار فرمائی ہے، صحابہ کا کلیجہ بھی امت کے لیے کس طرح سے مضطرب رہتا تھا، اس بات کو بہت سلیقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے. میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی ہے، یہ سورۃ الکہف کی آیت ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. اے نبی، اس کا باب محاورہ ترجمہ یہ ہے، اے نبی ایسا لگتا ہے کہ اگر لوگ ایمان نہ لائے تو آپ افسوس کی وجہ سے اپنی جان دے دیں گے. یہ اس کا خلاصہ ہے ترجمے کا، لفظ ترجمے سے ہٹ کے. اے نبی ایسا لگتا ہے کہ اگر لوگ ایمان نہ لائے تو آپ افسوس کی وجہ سے اپنی جان دے دیں. اب ذرا قرآن پاک کے ان الفاظ اور ان الفاظ کے اندر جو معنی چھپے ہوئے ہیں ان پر ہم غور و فکر کریں. کسے کہتے ہیں جان دینا؟ آج کی ہماری دنیا فارمیلٹی کی دنیا ہے. سچائی یہ ہے کہ جیسے جیسے قیامت قریب آ رہی ہے، دنیا اور زیادہ فارمل بنتی جا رہی ہے. چہروں پہ مسکراہٹیں ہوتی ہیں، دلوں میں کوئی صفائی نہیں ہوتی. مسافروں کے لیے ہاتھ بڑھتے ہیں، لیکن ان مسافروں کے اندر اخلاص کہیں سے کہیں کمی نہیں. ہر چیز نے ایک الگ رخ لے لیا ہے، اور بڑے دھوکے میں ہے وہ انسان جو اس فارمل دنیا سے خوش ہو جائے. قرآن پاک نے سٹیک چوٹ کی ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے. اور اقبال نے بھی بڑی سچی بات کہی ہے، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ. اس لیے ہمیں بہت زیادہ جھمیلوں میں الجھنا نہیں چاہیے، اور ہمارا ٹارگیٹ اور ہمارا مطمع نظر بہت کلیئر ہونا چاہیے. اس روئے زمین پر اگر ہمارا کوئی درد مند ہے تو سب سے بڑا درد مند آمینہ کا نام ہے. ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس سب سے بڑے درد مند کو نہ تو سلیقے سے پہچانا ہے، نہ اس کی تعلیمات کو جانا ہے، اور نہ ہی آج تک جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا، نبی ایسا لگتا ہے کہ اگر لوگ ایمان نہ لائے تو آپ افسوس کی وجہ سے اپنی جان دیں گے. ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا میں جان لینے دینے کی بہت باتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ سب جملے ہوتے ہیں، سچائی کچھ نہیں ہوتی. حضرت سید امان میاں صاحب آپ کے لیے ہماری جان مانگی، یہ صرف ایک جملہ ہے، اس میں سچائی نہیں ہے. صاحب سجادہ کے لیے ہماری جان حاضر ہے. کوئی کسی دوسرے کے لیے کیا جان دے گا؟ اپنی قبر کو دہت کی آگ سے بچانے کے لیے انسان مسجد میں پابندی سے حاضر نہیں دیتا. یہ جملے ہوتے ہیں، ان جملوں میں کوئی سچائی نہیں ہوتی. لیکن اگر اللہ کے کلام میں کسی کے لیے جان لینے اور دینے کی بات کی گئی ہے، وہاں کوئی جملہ نہیں ہو سکتا. اللہ نے ابھی ارشاد فرمایا کہ نبی آپ کا کلیجہ ایسا ہے، آپ کے کلیجے میں ایسا درد ہے کہ لوگ ایمان نہ لائے تو افسوس کی وجہ سے اپنی جان دیتے ہیں. تو ماننا پڑے گا کہ پیغمبر کا کلیجہ ایسا ہی درد ہے. اب ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضور کا وہ درد کیا تھا
جس کی قرآن پاک نے اس طرح سے ترجمہ نہیں کیا، بلکہ اگر قرآن پاک کے مطالعے کی روشنی میں بات کی جائے قرآن پاک نے کچھ موقعوں پر تو بات ڈائیورٹ کرنے کا اسٹائل اپنایا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لست علیہم بمسیطر، اے نبی آپ کو کروڑا بنا کے نہیں بھیجا گیا۔ ایک جگہ فرمایا انک لا تہدی من احببت، اے نبی آپ کا کام ہے راہ راست دکھا دینا، آپ حد سے زیادہ پریشان نہ ہو، اللہ جسے چاہے گا ہدایت کرے گا۔ یعنی انداز قرآن پاک کا ایسا ہے کہ آپ حد سے زیادہ ٹینشن نہ لیں، یہ ہے نبی کا انداز۔ ورنہ نبی کا معیار یہ ہے، نبی کا دردمندی ایسی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جان دے دیں، ایسا لگتا ہے کہ جان کے کھیل جائیں۔ اور عزیز دوستو سچائی یہ ہے، جب ہم حضور کی زندگی میں جھانکنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں نظر آئے گا کہ حضور جتنا بے چین رہتے تھے اس امت کے لیے بلکہ انسانیت میں کوئی کسی کے لیے اتنا بے چین رہا نہیں۔ اور آپ سب جانتے ہیں پیغمبر اسلام نے جس ماحول میں اسلام کا آغاز کیا، مکمل اسلام جو آج مکمل شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اسلام کا بیسک کانسیپٹ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک ہے، لیکن مکمل شکل جو اسلام کی ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین ہے، جس پر اللہ نے مہر لگائی الیوم اکملت لکم دینکم۔ وہ مکمل دین جب حضور نے اس مشن کا آغاز کیا تو ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ کیا کیا تکلیفیں نصیب، اور انسان ایک بار کوئی مصیبت جھیل لیتا ہے دوبارہ راستے میں سفر نہیں کرتا، ایک بار جس راستے میں مصیبتوں کا سامنا ہو اس میں زیادہ قدم نہیں بڑھاتا، لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے ٹارچر کیا گیا اور پیغمبر اسلام نے سب کچھ برداشت کیا، اپنے مشن کے ساتھ سمجھوتا برداشت نہیں کیا۔ پیغمبر اسلام کی ذات ہے جس ذات کی دو سگی صاحبزادیوں کو اس لیے طلاق دی گئی کہ وہ اسلام کی نشر و اشاعت کرتے ہیں۔ کہ باپ کا کلیجہ جانتا ہے کہ اس کی بیٹیوں کا درد اسے گزر جائے جو اس کے دل پر کیا گزرتا ہے۔ پیغمبر اسلام کی ذات وہ ہے جس ذات کی دو سگی بیٹیوں کو اس لیے طلاق دی گئی ہے کہ وہ اسلام کی نشر و اشاعت کر رہے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ اسلام کا کام کرتے، ایک ظالم آیا اور گلے میں چادر کی اس چادر کو اتنے بل دیے کہ دم گھٹنے لگا۔ ہم اور آپ سب جانتے ہیں اسلام کے راستے میں پیغمبر اسلام نے جو تکلیفیں برداشت کی ہیں ان کا لیول اتنا گرا ہوا تھا، دشمن اتنے گرے ہوئے تھے کہ کبھی کبھار یہ سوچنے پر ہم مجبور ہو جاتے ہیں کبھی کبھار ہم یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ دشمنی کرنے کا بھی ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، آدمی دشمنی میں حد سے زیادہ نہیں آگے بڑھتا، دشمنی کی بھی ایک لمیٹیشن ہوتی ہے، دشمنی کے بھی اپنے اصول ہوتے ہیں۔ دشمنیاں دنیا میں کوئی نئی نہیں ہے، لیکن آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی دشمنی میں اتنے پرلے درجے تک گرا ہے کہ اپنے دشمن کے منہ پہ تھوک دے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ساتھ کہتا ہے کورٹ کچہری میں سالوں سال لڑائی کر لوں گا لیکن میں یہ تو نہیں کروں گا کہ اپنے دشمن کے چہرے پہ تھوک دوں۔ پیغمبر اسلام سے اسلام کے راستے میں اس پرلے درجے کی اور ہلکے درجے کی دشمنی کی گئی ہے کہ حضور سجدے کی حالت میں اور حضور کی پیٹھ پر اونٹ کی ناپاک بوجھ بھی ڈال دی گئی، یعنی حضور کے دشمنوں نے دشمنی کا معیار بھی گرا دیا، لیکن پیغمبر اسلام نے اپنے مشن کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ طائف کی سرزمین پر تشریف لے گئے، اتنا سب کچھ جھیلنے کے بعد اپنے صحابہ کو سیکریٹ مشورہ دیتے ہیں اور صحابہ کرام کو ہجرت کرنے کا حکم دیتے ہیں، وہ حبشہ کی طرف تشریف لے جاتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ صحابہ کو حکم ہوتا ہے مدینہ شریف کی طرف کوچ کرنے لگتے ہیں، لیکن حضور کسی بھی موقع پر سمجھوتا نہیں کرتے، طائف کی سرزمین پر تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں پر جو سلوک کیا گیا ہم سب جانتے ہیں۔ اس طرح سے پتھر برسائے گئے کہ جسم سے خون نکلنے لگا، اور حضور کے جسم سے نکلنے والا خون خاص طور پر دشمنوں نے طریقہ اپنایا کہ لوٹوں کو لفنگوں کو حضور کے پیچھے لگایا اور کہنے لگے کہ اس پر پتھر مارو۔ حضور پر پتھر مارتے تھے، حضور کے پاؤں پر، اور پاؤں پر مسلسل پتھر مارنے کی وجہ سے خون نکلا، اور وہ خون نکل کر آپ کی نالین شریف جوتیاں اس خون میں سن گئی، اٹ گئی، اور جب وضو کے لیے نکالنے کی نوبت آئی تو نالین شریف آسانی سے نکل نہیں رہے تھے۔ یہ کیا گیا، جب بہت زیادہ پاؤں پہ چوٹ لگتی تو حضور تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، تو پھر کوئی دو لوٹے آتے اور بازو پکڑ کے حضور کو کھڑا کرتے، اور تیسرا کوئی چوتھا کوئی ہوتا تو حضور کے پاؤں پر پھر پتھر مارتا۔ دشمنی کی کس حد تک دشمن گرا ہے، لیکن پیغمبر اسلام نے اپنے مشن کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا۔ مسلسل ایک ہی چیز ہے
جس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ایسا لگتا ہے کہ آپ جان لے لیں، اور ایک دو موقع پر نہیں، آسان نہیں ہوتا انسان کے لیے اپنا وطن چھوڑنا۔ ہم اور آپ سب جانتے ہیں ہم ہجرت نہیں کرتے، کھانے کمانے کے لیے کسی دوسرے شہر جاتے ہیں، وہاں پر بھی ایک مائنڈ سیٹ رہتا ہے کہ کچھ وقت کے بعد میں لوٹ آنا ہے۔ کیا گھڑی ہوگی اس شخص کے لیے جس نے سب سے مقدس زمین، اس وقت تک کی سب سے مقدس زمین مکہ مکرمہ کو چھوڑنے کا اس لیے ارادہ کیا کہ دشمن نے زمین تنگ کر دی، جہاں پر سب کچھ ہے وہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، نئی دنیا بسا رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام کے ساتھ یہ سلوک بھی ہوا، اور یہ بھی نوبت یکا یک نہیں آئی۔ جب جان سے مارنے کا انہوں نے پران کر دیا، اللہ رب العزت کا حکم ہوا اور حضور نے ہجرت فرمائی، یعنی حضور کی جان لینے کا مشورہ، حضور کی بیٹیوں کو طلاق، حضور پر طرح طرح کی پھپتیاں کسی گئیں۔ قرآن پاک میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا گیا، کاہن کہا گیا، ساحر یعنی جادوگر کہا گیا، اور بعض اللہ مجنون یعنی پاگل کہا گیا۔ کیا کیا پھپتیاں کسی گئی پیغمبر اسلام پر، سب کچھ برداشت کیا رہا ہے اسلام میں، تب جا کے آج اذانوں کی آوازیں بلند ہوتی ہیں۔ اسلام اتنا سستا مذہب نہیں جتنا ہلکے مرنے میں یہ شہادت گئے اس وقت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں۔ اسلام بڑی قربانیوں کے بعد، مسلسل قربانیوں کے بعد، بلکہ حدیث پاک کے مطابق ہر پیغمبر کو دین کے راستے میں ستایا گیا، لیکن مجھے سب سے زیادہ ستایا گیا، اور یہ سچ ہے۔ حضور نے جب مکہ چھوڑ کے مدینہ ہجرت فرمائی، ایسا نہیں کہ دشمنوں سے بھی پیچھا چھوٹ گیا، مدینہ جانے کے بعد میں بھی دشمنوں نے پیچھا نہیں چھوڑا، اور مدینہ کے آس پاس کے قبائل کو بھڑکاتے تھے اور کہتے تھے تم مدینہ پر محمد پر اٹیک کرو، ہم تمہارا سپورٹ کریں گے۔ اس طرح سے مکہ کے لوگوں نے 450 کلومیٹر تک، 400 کلومیٹر تک حضور کا تعاقب کیا ہے، مسلسل تعاقب کیا ہے۔ ایک طرف ان کا یہ عالم، اور دوسری طرف جب فتح مکہ کا موقع آیا اور 13 سال کے ستانے والے ان ظالموں سے بدلہ لینے کا، انتقام لینے کا وقت آیا، اور پیغمبر اسلام پوری شاہانہ شان و شوکت کے ساتھ مکہ مکرمہ لوٹ کے آئے، تو صحابہ کرام کے اندر ایک عجیب جوش تھا، اور صحابہ کرام جوش میں نعرہ لگا رہے تھے یوم یوم الملحمہ، آج 13 سال کے ظالموں سے بدلہ لینا اور ہے۔ جب اس طرح کے نعرے صحابہ کرام لگا رہے تھے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ کی سرحد میں داخل ہو رہے تھے تو اونٹ کا جو کجاوا ہوتا ہے، حضور کی پیشانی اتنی جھکی ہوئی تھی کہ اونٹ کے کجاوے سے بار ٹچ ہو رہے تھے۔ جب کوئی فاتح آدمی کسی مخلوق قوم کے سامنے جاتا ہے، ہوتا ہے، پیغمبر اسلام اپنے وطن اصلی میں لوٹ رہے ہیں تو نہایت عاجزی کے ساتھ لوٹ رہے ہیں، اور صحابہ نعرہ لگا رہے ہیں اجازت اجام یوم الملحمہ، حضور فرماتے نہیں، اس کی ذرا تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور ارشاد فرماتے ہیں الیوم یوم الملحمہ، آج نہیں فرمانا آج ان کو موت کرنا، یہ کام کرنا، اور پھر تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، عظمت مصطفیٰ، عظمت صحابہ، علماء اہل سنت۔ آپ سبحان اللہ اور نعروں سے بھی زیادہ مجھے سن لیں، ابھی جیسے ہیں ویسے ہی بس ایسے باتیں زیادہ اہم ہوتی ہیں۔ آپ کی تکبیر و تسبیح اپنی جگہ، اللہ قبول فرمائے، آہستہ کہہ لیجیے، سن لیجیے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ توضیح دوست، جب حضور مکہ مکرمہ لوٹے تو اس عاجزی کے ساتھ اور نعرے میں بھی تبدیلی فرمائی، اور جب ان لوگوں کے پاس پہنچے تھرا رہے تھے کہ آج جانے محمد ہمارا کیا بنائیں گے، آج ہمارے ساتھ جانے کیا سلوک ہوگا، حضور انہیں سے پوچھتے ہیں تم میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ دل تو کچھ اور کہہ رہے تھے لیکن زبانی طور پر کہنے لگے آپ کریم ہیں، کریم باپ کے بیٹے، کریم دادا کے پوتے، ہمیں آپ سے کرم کی امید ہے۔ حضور نے جب یہ سنا تو ارشاد فرماتے ہیں آج میں تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم وانتم طلقاء، تمہارا کوئی گناہ نہیں، میں نے تم سب کو آزاد کیا۔ سوچنے کی بات یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سگے بھائیوں کو آزاد کیا تھا اور ان کے گناہ معاف کیے تھے، حضور بھائیوں کا گناہ نہیں، ظالم ترین دشمنوں کا گناہ معاف فرمایا ہے۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ۔
اس طرح سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے، اپنے اخلاق و کردار کے ذریعے سے اور اپنی دردمندی، اپنی عاجزی کے ذریعے سے اسلام کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا۔ اور عزیز دوستو، صرف چند باتوں تک نہیں، ایسا نہیں کہ صرف حضور کا کردار یا حضور کی باتیں، حضور کی تربیت کسی نہج کی ہے، صحابہ کی آپ نے جس انداز سے تربیت فرمائی ہے، حضور کی زندگی میں جب ہم جھانکنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ابھی ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے کہ ہم کس کے غلام ہیں۔ ابھی عجب نشے میں دھوت ہیں، چند اشعار پڑھ کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے غلامی کا حق ادا کر لیا، ہم نے جانا نہیں ہے کہ ہم کس کی غلامی کا دم بھر رہے ہیں۔ ابو بکر و عمر کم عقل لوگ نہیں تھے جو سب کچھ اپنا سودا کر چکے تھے محمد عربی کے آگے۔ وہ ذات تھی ہی ایسی کہ جو اس کو پہچان لے گا اس کے سامنے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا، آپ کی شخصیت تھی۔ عزیز دوستو، جب ہم حضور کی تعلیمات میں جھانکنے کی کوشش کریں گے تو جگہ جگہ حضور کی تعلیمات اسی طرح کی نظر آئیں گی۔ حضرت مولا کائنات ایک موقع پر دعا کر رہے تھے، اللہم ارحمنی واغفر لی، اے پروردگار مجھ پر رحم فرما، میری مغفرت فرما۔ حضور نے کان میں آ کے ارشاد فرمایا، علی اپنی دعا کا انداز بدلو اور الفاظ یوں ادا کرو، اللہم ارحمنا واغفر لنا، اے پروردگار ہم سب پر رحم فرما، ہم سب پر مغفرت فرما۔ یعنی تمہاری مقبول دعاؤں میں پوری امت شامل ہونی چاہیے۔ یہ حضور کا انداز، ہر موقع پر امت کی بھلائی۔ کون ہے کہ اتنی دور کی سوچتا ہے، ایک ہی میدا صحیح پوری امت کی طرف سے کون ہے کہ اتنی دور کی سوچتا ہے کہ کوئی مقدس رات آئے، کوئی پاکیزہ مغفرت کی رات آئے تو امت کے لیے مسلسل رو رہے ہیں، مسلسل رو رہے ہیں، گریہ ازاری کر رہے ہیں۔ کون ہے کہ اتنی دور تک سوچتا ہے؟ حضرت سیدنا اویس قرنی، عظیم ترین عاشق رسول، کبھی رسول اللہ سے ملاقات نہیں ہوئی ورنہ شرف صحابیت سے مشرف ہوتے۔ اول اور آخر کمیونیکیشن ایک ہی مرتبہ ہوا، مدینہ تشریف لائے، حضور سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ حضور نے اپنے دو چہیتے صحابہ حضرت سیدنا مولا کائنات حضرت سیدنا فاروق اعظم کو اپنی ایک نشانی دے کے بھیجا کہ اویس کے پاس جانا اور میری یہ نشانی دینا اور اویس سے یہ بات کہنا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عظیم عاشق کے پاس یہ پیغام بھجوایا۔ اور سوال یہ ہے، حضور کو کس نے بتایا تھا کہ یمن کی پہاڑیوں میں آپ کا دیوانہ رہتا ہے؟ نہ تو ویسے کرنے نے کبھی خط لکھا، نہ کبھی ملاقات میں۔ پتا چلا کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو وہی عطا فرمایا ہے جو بہت ساری عقلوں کو آج بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ قضیہ یہ نہیں ہے کہ حضور غیب جانتے ہیں یا نہیں جانتے، قضیہ یہ ہے کہ عقل وہاں تک پہنچ پا رہی ہے یا نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ پیغمبر اسلام نے اپنے عظیم ترین عاشق کے پاس، عظیم ترین عاشق، فرسٹ اور لاسٹ کمیونیکیشن ہے۔ پہلے کبھی کوئی بات ملاقات نہیں ہوئی اور آئندہ بھی کبھی کوئی بات ملاقات نہیں ہوگی، فرسٹ اور لاسٹ کمیونیکیشن ہے۔ جب ایسے عظیم محبوب کا اور عظیم محب کا فرسٹ اور لاسٹ کمیونیکیشن ہو تو اس میں جو میسج دیا جاتا ہو وہ میسج معمولی تو نہیں ہو سکتا۔ حضور نے حضرت اویس قرنی کے پاس اپنے دو صحابہ کو بھیجا اور اویس کی چونکہ دعائیں قبول ہوتی تھی تو حضور نے حضرت اویس قرنی سے دعا کرنے کے لیے کہا۔ عقل یہ کہتی ہے اویس کے پاس حضور کو یہ کہلوا بھیجنا چاہیے تھا، عمر اویس سے کہنا کہ کربلا میں میرے شہزادوں کے ظلم نہ ہو، کہنا تو یہ چاہیے تھا۔ انسان کی طبیعت تو یہ کہتی ہے۔ آج ہمیں پتہ چل جائے کہ صاحب سجادہ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہر شخص اپنی دعائیں اور گزارشیں لے کے آئے گا، ہر انسان پریشان حال ہے، کہنے سننے کی باتیں ہیں، چہرے مسکراتے رہتے ہیں، اندر سے تو پریشانی کا شکار ہیں۔ ہر انسان اپنی پریشانیاں لے کے آئے گا، لیکن مجھے کہنے کے لیے معاف کیجیے گا، ہم میں سے زیادہ تر لوگ وہ ہوں گے جو اپنی ہی پریشانیاں، یہ مقدمہ، یہاں کامیابی، یہاں برکت، یہ مکان اور یہ دکان اور یہ جھگڑا، اس کے لیے آئیں گے۔ کوئی اس وقت یہ نہیں لے کے آئے گا حضرت ایک دعا یہ کر دیجئے کہ حالات بڑے عجیب ہیں، ذرا ٹھیک ہو جائیں۔ اگر ہمیں موقع ملے کہ غالب میاں سے ایک دعا کروا سکتے وہ دعا قبول ہوگی۔ اللہ نے مستجاب الدعوات بنایا ہے، دعائیں کی گزارشیں سب لے کے آئیں گے، لیکن اس وقت کسی کا دل اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو چھوڑ دے اور امت کی فکر کرے۔ پیغمبر اسلام یہ جانتے ہیں
کہ فرسٹ اور لاسٹ کمیونیکیشن ہے اویس سے، تو بات تو یہ کہنی چاہیے، بات تو اپنے خاندان کی کرنی چاہیے تھی، کچھ اور کرنی چاہیے تھی۔ کہتے ہیں عمر اویس سے کہنا کہ میری امت کے لیے مغفرت کی دعا کرے، یہ ہے پیغمبر کا طریقہ۔ کون سا ایسا موقع ہے جہاں پیغمبر نے اپنی امت کو یاد نہ کیا؟ بلکہ عظیم ترین ذات پیغمبر اسلام کی ذات، اکلوتی ذات جنہیں یہ شرف حاصل ہے روئے زمین پر کہ انہوں نے اپنی مادی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا۔ نہ پہلے کسی کو یہ شرف حاصل ہوا، نہ آئندہ کسی کو یہ شرف حاصل ہو۔ جب اللہ کی بارگاہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری ہوئی تو جیسے ہماری آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے تو ہم سلام کرتے ہیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، یہ ایک طریقہ ہوتا ہے گریٹنگ کا، اور اسی طرح سے گریٹنگ کرتے ہیں، اسی طرح سے علیہ السلام کرتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں اگر کسی کی حاضری ہو تو وہ کیا کرے؟ سلام تو اسے بھیجا جاتا ہے جسے سلامتی کی ضرورت ہو۔ السلام علیکم، آپ پر اللہ کی طرف سے سلامتی نازل ہو، یہ دعا ہے۔ اللہ کو دعائیں نہیں دی جاتی، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی جاتی ہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں اگر کسی کی حاضری ہو تو وہ کیا کرے؟ یہ فلسفہ بھی حضور نے حل فرمایا اور شب معراج ہمیں بتایا کہ اگر کسی خوش نصیب کو یہ سعادت حاصل ہو کہ اس کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، اسے کہنا چاہیے التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام اچھائیاں، تعظیمیں اور بزرگیاں اللہ کے لیے ہیں۔ یہ حضور کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں گریٹنگ ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور کو جواب دیا، یہ جواب کتنا پیارا ہے، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے اللہ کے نبی، آپ پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں۔ یہ اللہ کا جواب ہے، اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جواب کتنا لاڈ اور پیار ہو رہا ہے۔ آج امت میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ حضور پر سلام پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، اور کھڑے ہو کے پڑھنا چاہیے، بیٹھ کے پڑھنا چاہیے۔ عزیز دوستو، جس ذات کو خدا نے سلام بھیج دیا ہو وہ اس بات میں محتاج نہیں کہ ہم جیسے ناکاروں کو سلام بھیجیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس بارگاہ میں ہمارا سلام قبول ہو جائے جس پہ خدا نے سلام بھیجا ہے۔ یعنی درود و سلام یہ جھگڑے کا ایشو نہیں، اپنی قسمت کا فیصلہ کرانے کا ایشو ہے۔ خوش قسمت ہے وہ جو ذات پر درود بھیجے، سلام بھیجے، امین القادر یار رحمتیں نازل فرمائیے، برکتیں نازل فرمائیے۔ حضور نے کہا تحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ نے جواب دیا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو میں سے کہتے ہیں آلیکس سرے کمپلیٹ، یہ پہلا سینٹنس کمپلیٹ ہو گیا، یعنی کمیونیکیشن کا جو فرسٹ اسٹیپ تھا وہ کمپلیٹ۔ اب اس کے بعد میں جو آواز ہوتی ہے وہ دل کی آواز ہوتی ہے۔ جیسے آپ حضرت سید غالی میاں صاحب کو فون کریں اور السلام علیکم، وعلیکم السلام، حضرت آپ کا فون ہی نہیں لگا، آپ جو وعلیکم السلام کے بعد میں پہلا جملہ اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں آپ کے دل کی آواز، یا کہیں حضرت آپ کا چہرہ دیکھنے میں ایک مدت ہو گئی، یہ دل کی آواز ہے۔ اب ذرا حضور کے دل کی آواز کی اللہ کی بارگاہ میں حاصل ہوتے ہیں، عرض کیا تحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ نے جواب دیا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اس علیک سلیک کے بعد گریٹنگ کے بعد میں حضور کے دل کی آواز السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے پروردگار جس طرح تو نے مجھ پر سلامتی نازل فرمائی میری امت پر بھی نازل فرما، جو ہستی بارگاہ خدا میں جا کے اپنی امت کو نہ بھولے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ علاقے کے ایم ایل اے بلا لیں تو ہم کبھی کبھار بھول جاتے ہیں کہ ہمارے گاؤں کا نام شیخ پور ہے، کیا ڈائی سجا کے اور کی شان کے ساتھ ہم دعوتوں میں جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے اعزاز کے موقع پر ہم کمزرشوں کا مظاہرہ کر بیٹھتے ہیں۔ کیا ضرف ہے اور کیا درد ہو سکتی کا جو بارگاہ خدا میں جا کے کہ ہم گناہگار کو نہ بھولا، اور ایسا نہیں کہ جانے کے بعد نہ بھولا ہو بلکہ جاتے ہی سب سے پہلے ہمارا ذکر، اور جب لوٹ کے آئے تو نماز کا تحفہ بھی ہمارے لیے، یعنی جانے میں بھی امت، واپس آنے میں بھی امت۔ یہ ہے پیغمبر اسلام جو کسی موڑ پر بھی اپنی امت کو فراموش نہیں کرتا، ہر موڑ پر امت کو یاد رکھنا، ہر موڑ پر امت کی خیر خواہی کرنا، ہر موڑ پر امت کی بھلائی کی فکر دینا اور امت کی بھلائی اور خیر خواہی کے لیے دوسروں کی تربیت کرنا پیغمبر اسلام کا مزاج رہا ہے۔ عزیز دوستو، امت کی یہی دردمندی ہے جس نے اسلام کو کوشے کوشے تک پہنچایا اور مسلمانوں کا کلیجہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے ایسا موم کر دیا، رحماء بینہم، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے لیے بڑے رحیم و کریم ہیں، مسلمان ایک دوسرے کے لیے بڑے خیر خواہ ہیں، بلکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا
الدین و نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، بھلا چاہنے، بھلا سوچنے اور بھلا کرنے کا نام ہی دین ہے۔ یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا درد ہے، اور اسی درد میں اسلام کو بہت مختصر پیریڈ میں 1500 سال کے ٹائم پیریڈ میں 1500 سال کا ٹائم پیریڈ کسی ایک مذہب کے لیے لمبا وقت نہیں ہے، بلکہ ہمارے بھارت کے سرزمین پر ایسے ایسے مذاہب ہیں جن کا اپنا یہ کہنا ہے کہ وہ 7,000 سال پرانے ہیں۔ ان اتنے پرانے مذاہب کے بیچ میں اسلام 1500 سال پرانا مذہب ہے، لیکن دنیا کے ہر چوتھے انسان تک پہلے پہنچا ہوا تھا، اب دنیا کے ہر تیسرے انسان تک پہنچنے کے لیے تیار ہے۔ اور آج مسلمانوں کے خلاف جتنی بھی دنیا میں بے چینی ہے یا اسلاموفوبیا ہے، سچ یہ ہے مسلمانوں سے بہت زیادہ دقت نہیں ہے، دقت اسلام سے ہے۔ اسلام مذہب ہی ایسا ہے کہ جہاں جہاں مذہب اسلام جائے گا اسلام چھا کے رہے گا۔ الاسلام یعلو ولا یعلا۔ اللہ رب العزت نے اس مذہب کو ایسا مزاج عطا فرمایا ہے کہ یہ مذہب جہاں رہتا ہے سرخرو رہتا ہے اور ہمیشہ سربلند رہتا ہے، غالب رہتا ہے۔ یہ مذہب اسلام کا مزاج ہے۔ تو عزیز دوستو، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی وہ درد ہے جس درد نے پوری کائنات میں مذہب اسلام کو سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ پہنچایا اور اسلام کو آفاق کے گوشے گوشے میں پہنچایا۔ عزیز دوستو، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی جو تربیت فرمائی، اس تربیت میں بھی ہم یہ بات پائیں گے، ایک ایک صحابی کی تربیت اس نہج پر ہوئی ہے کہ اس سے یہ فرق امت ہے۔ کچھ بھی ہے، کچھ بھی پوچھا جائے تو فرق کون نکلے گا؟ حضور کی امت۔ اور اس میں اس دردمندی میں عالم یہ ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا عام لباس پہن لیتے، عامیانہ لباس پہن لیتے، خلافت والا لباس رات میں تبدیل فرما لیتے اور عام لباس پہن لیتے، اور عام لباس پہن کے مدینہ کی گلیوں میں نکل جاتے اور تلاش کرتے رہتے کوئی پریشان حال تو نہیں ہے۔ کون ہے جو 24 لاکھ مربع میل زمین کے بادشاہ کو اس اسٹیج پر لا رہا ہے کہ بادشاہانہ رنگ میں نہیں بلکہ ایک نہایت سادہ لباس پہن کے گلیوں کے چکر لگا رہا ہے رات کی تاریخوں میں کہ کہیں کوئی پریشان حال نہیں ہے؟ یہ دردمندی دی کس نے؟ یہ دردمندی دراصل پیغمبر اسلام کی ہے۔ پیغمبر اسلام کسی دردمندی کا نتیجہ ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ کے سرزمین پر تشریف لائے تو مدینے کی سب سے بڑی ضرورت اس وقت کی تھی میٹھا پانی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے 12,000 اور پھر 8,000 درہم میں میٹھے پانی کا کنواں مہنگے داموں میں خرید کر کے اہل مدینہ کے لیے وقف کیا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کوئی بہت امیر آدمی نہیں تھے، امیر المومنین ہوتے ہوئے جب ان کا وصال ہوا تو وہ قرضدار تھے، لیکن اس قرضداری کے باوجود چونکہ ایک موقع پر انہیں مال غنیمت کے طور پر ایک باغ ملا تھا، مدینہ میں قحط پڑا، تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنا باغ یہ کہہ کے وقف کر دیتے ہیں کہ میرا یہ باغ ہر اس مسلمان کے لیے وقف ہے جس کو کھانا نہ ملتا ہو وہ یہاں سے کھجوریں لے سکتا ہے۔ یہ درد دیا کس نے؟ یہ پیغمبر اسلام کا درد ہے جس نے، اور یہی وہ درد ہے جس نے صحابہ کرام کو چین سے نہیں بیٹھتے دیا۔ آج ہم یہاں پر بھارت میں رہتے ہوئے جو ہماری حالت ہے خدا جانتا ہے، ہم سب جانتے ہیں کیا حالت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی زبانی طور پر لفظی طور پر یہ کہتے رہتے ہیں کہ مدینہ کے بغیر ہمارا جی نہیں لگتا، مدینہ میں ہم مرنا چاہتے ہیں، ہماری خواہش ہے کہ مدینہ ہی میں موت آئے، جبکہ سچائی اور دل کی ترجمانی یہ نہیں ہے۔ امام حمزہ کا محدث بریلوی نے اپنے ملفوظات میں ارشاد فرمایا ہے کہ کم سے کم رسول اللہ کے عشق میں تو ہم جھوٹ نہ بولیں، باتیں وہی کہیں تو دل کی ترجمانی کریں، یہاں تو لفظوں کی بازی گری سے کام نہ لیں۔ لیکن ایسا ہوتا ہے دنیا میں، ہم یہاں پر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ مدینہ کے بغیر ہمارا جی نہیں لگتا اور مدینہ میں مرنا چاہتے ہیں۔ جن صحابہ کی پیدائشی مدینہ میں ہوئی وہ صحابہ مدینہ میں کیوں نہ دفن ہوئے؟ جنت البقیع میں جن صحابہ کرام کے مزارات تھے بلڈوز ہونے سے پہلے 1924 سے پہلے ان کی تعداد بمشکل تمام کا سوال ہوتی ہے، جبکہ صحابہ کرام کی ریئل تعداد سوالات کے آس پاس ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام کہاں ہیں؟ جب ہم ان صحابہ کرام کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم یہ پائیں گے کہ جس صحابی کی پیدائش مدینہ میں ہوئی ہے اس کا انتقال چینئی بھارت کی سرزمین پر ہوتا ہے۔ کسی صحابی کی پیدائش مدینہ میں ہے، انتقال سیریا میں ہے، انتقال عراق میں ہے، جارڈن میں ہے، فلسطین میں ہے، موجودہ بحرین میں ہے، موجودہ قطر میں ہے، سعودی کے کسی دوسرے خطے میں ہے۔
ہم یہاں رہ کے جھوٹا موٹا دس بگاڑتے رہتے ہیں کہ مدینہ میں مرنا چاہتے ہیں. وہ مدینہ میں پیدا ہو کے مدینہ کی گلیوں میں رسول اللہ کا جلوہ دیکھ کے بھی مدینہ میں انہوں نے اپنی زندگی نہیں گزاری. بات یہ ہے مدینہ میں مرنا اور جینا چاہتے تھے، لیکن مدینہ میں موت سے بھی زیادہ اہم یہ ہے کہ دنیا میں انسان جہاں کہیں بھی رہے مدینے والے کا کام کرتا ہے. یہی تو چیز ہے جو صحابہ کرام کو بے چین کرتی تھی اور صحابہ کرام کو چین کے ساتھ بیٹھنے نہیں دیتی. بیٹھے رہو بیٹھے رہو. یہ کیا کرتے ہیں؟ رسول سے بھی زیادہ فکر رسول پر یقین کرتے تھے. فکر رسول ہی ہے جو دنیا کے 220 ملکوں سے زائد ملکوں میں اسلام کی داغ میل پائی جاتی ہے. ہم اور آپ نے کوئی تیر نہیں مارا ہے. ہمارے کہنے پہ تو چند لوگ داڑھی نہ رکھیں. دراصل ہم جو کچھ بھی خیرات کھا رہے ہیں وہ حضور کی تربیت اور صحابہ کی محنتوں کا نتیجہ ہے. یا پھر بات کے ادوار میں نہ ہو جائے کہ کی محنتوں کا نتیجہ ہے. ہم تو دور زوال کے لوگ ہیں جو آپس میں ہی رساکش ہیں. ہمارے تو اپنے سینے پاک نہیں ہیں. ہم دوسروں کو کیا تزکیہ کریں؟ ہم تو یہ بھول ہی چکے ہیں کہ تزکیہ بھی مقاصد نبوت میں سے ایک اہم ترین مقصد تھا. اس لیے عزیز دوستو، آج کے دور میں نہایت ضرورت ہے کہ ہم حضور کا وہی درد جس کی ترجمانی اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں فرمائی ہے اس درد کو محسوس کریں اور اس درد کو کائنات کے گوشے گوشے تک پہنچانے کی کوشش کریں. اگر ہم نے حضور کا درد کائنات کے گوشے گوشے میں پہنچانے کی کوشش کی تو یاد رکھیں حضور کی ذات ہے جو مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت تھی. جو یہاں سے پھرے تو پوری روئے زمین میں ذلیل ہو کے پھریں گے اور جو اس کھوٹے سے وابستہ ہیں وہ ہمیشہ سرخرو رہیں گے. ہمیشہ سب سے بڑی طاقت مسلمانوں کی جو ہے. اقبال کی 2 نظمیں ہم اور آپ سب نے بارہا سنی ہوں گی. اہل ادب خاص طور پر جانتے ہیں کہ شکوہ جواب شکوہ ادبی دنیا میں ان پر ایک ریگولر بحث ہے. اقبال نے شکوہ میں جو باتیں کہنی تھی وہ کہیں، جواب شکوہ میں جو کہنا تھا وہ کہا. وہ سب ان کے سب. جواب شکوہ میں اقبال نے جو باتیں نچوڑ کے پیش کی وہ 2 باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ مسلمان اس لیے زوال پذیر ہے کہ اس نے اپنے رات کا آخری پہر اپنے رب کے لیے جینا چھوڑ دیا ہے. اسے نیند پیاری اپنے رب کی تہجد پیاری نہیں. اور دوسری بات جس پر اقبال نے لا کر کے بات کو نچوڑ کے رکھ دیا ہے اور سچائی یہی ہے، مسلمانوں کے عروج و زوال کی داستانیں وہیں سے طے ہوتی ہیں، وہ ہے کہ محمد سے وفا کونے ہم کہہ رہے ہیں کہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں قلم کے لگ. مسلمانوں کی ہر سرخروئی، مسلمانوں کی ہر ترقی، دنیا کی ترقی کے اور بھی راستے ہوتے ہیں، مسلمانوں کی ترقی صرف روح محمد ہے. یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. روح محمد جب تک مسلمانوں میں باقی ہے مسلمان سرخرو ہے، اور جب جب روح محمد سے مسلمان کٹا ہے، محمد عربی سے رشتہ غلامی کمزور ہوا ہے، تب تک مسلمان سوال پذیر ہوا ہے. عزیز دوستو، آج کے عہد کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ غلامی مضبوط کریں اور اسی کے ساتھ حضور سے دردمندی کا رشتہ جتنا مضبوط کر سکیں.